توہم پرستی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، آپ آسان الفاظ میں توہم پرستی بتائیں کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں جو توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں۔ جی، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ توہم، یہ لفظ وہم سے نکلا ہے۔ جی، اردو میں ہم لٹریچر میں استعمال کرتے ہیں وہم، کہ کسی کو وہم ہو گیا۔ وہم کسی بھی کمزور خیال کو وہم کہا جاتا ہے۔ نہایت ہی کسی بے بنیاد بات کا شکار ہو جانا، ایسی بات جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کا ٹھوس قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی عقیدے کی بنیاد نہیں، اس کمزور بات میں مبتلا ہو جانا اور اس پر اعتقاد کر لینا، اس پر یقین کر لینا، تو اس کو کہتے ہیں توہم پرستی۔ توہم پرستی جو ہے، اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام یقین کا نام ہے، اور اس یقین کو چھوڑ کر جب کوئی انسان وہم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اسی کے اوپر اعتقاد بنا لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ توہم پرستی کا شکار ہو گیا ہے۔ اور یہ توہم پرستی جو ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ اب اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اسباب اس کے یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی شے کے اندر سے کسی تاثیر کا عقیدہ رکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے مثال دی بھی، بلی گزر گئی تو کوئی عقیدہ بنا لیا، تو گویا اس بلی کے نظر آنے یا گزرنے میں ہم نے کسی تاثیر کا اعتقاد کر لیا کہ اس کے اندر یہ اثر ہے۔ اچھا جی، فلاں آ گیا، یہ فلاں دن پہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں شام میں آئے گا تو یہ ہوگا، صبح ہوا تو یہ ہوگا۔ تو گویا ہم نے تاثیر کا اعتقاد کر لیا کہ اس شے میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ایک نئی جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اسباب کی دنیا بنایا ہے، اور یہ ساری دنیا اسباب کے درجے پر ہے۔ سبب کے اندر تاثیر موجود تو ہوتی ہے، لیکن اس میں تاثیر دینے والا، تاثیر پیدا کرنے والا، تاثیر کا اثر ظاہر فرمانے والا وہ رب تعالیٰ ہے۔ اس لیے جو شخص توہم پرستی کا شکار ہوگا، اس کا اللہ پر توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا جو کوئی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی اور نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ لہٰذا کسی شے کی اچھائی یا برائی جو ہمیں پہنچی، اس کو چیزوں کی طرف منسوب کرنے کی بجائے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے کہ اللہ نے چاہا تو یہ اس چیز میں سے یہ تاثیر ظاہر ہو کر مجھ تک پہنچی، اور میرا رب نہ چاہتا تو یہ تاثیر اس سبب سے مجھ تک نہیں پہنچنے والی تھی۔ ٹھیک ہے۔